بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف میرے رب کعبہ کے لیے اور نعت مقبول حضور آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، وائس آف جموں کشمیر پر میں ہوں مرزا شفیق آپ کے ساتھ۔ آج کل جو ہمارے مہمان تھے پروگرام کے سردار شوکت علی کشمیری، وہ کئی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے بیرون ملک ہے، تو اب میں یہ 2 ہفتے جو پروگرام اپنا اکیلا ہی کروں گا، یعنی اپنی مملکت خداداد پاکستان میں عجیب سی حالت ہے۔ عوام اسی آس میں لگی رہتی ہے کہ شاید کوئی آنے والا ہمارے حال پہ رحم کرے گا۔ پھر ہم جو جانے والا ہوتا ہے، جس کو گالی دے کے نکالا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، یہ اگر آپ مملکت خداداد پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی، جو مارد وجود میں آیا 47 میں، آفٹر دیٹ 48 سے جو ریشہ دوانیاں شروع ہوئی، اس کے بعد 53، 58، 63، 68، 70 اور پھر 71 میں مملکت کا ایک بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد پھر اندرونی خلفشار اٹھے۔ پھر 73 میں ایک آئین ملا، اور 73 کے آئین کو 77 تک ایک تحریک چلی، اور اس تحریک کی بنیاد پہ پھر وہ آئین بھی منسوخ ہوا، اور پھر اس کے بارے میں اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ کہا کہ یہ آئین ایک ردی کے کاغذ کی مانند ہے۔ پھر ایک اگلا دور چلا جس میں مملکت خداداد پاکستان میں ہیروین، کلاشنکوف کا ایک کلچر آ گیا، اور ساتھ ہی ڈالرز کی ریل پیل شروع ہو گئی، افغان جنگ شروع ہو گئی، اور مملکت خداداد پاکستان ایک فریق بن گیا۔ لیکن وہ فریق وہ اپنی ذات کے لیے نہ بنا، وہ فریق بنا مغرب کے لیے، امریکہ کے لیے، اور اس کو سپورٹ ہے، مدد حاصل تھی عرب امارات کی، سعودی عرب کی، قطر کی۔ پھر پوری دنیا سے جہادی بر کے پاکستان لائے گئے۔ پھر ان کو، جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے فرمایا کہ ہمارے اداروں نے ان کو تربیت دی، وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید، انہوں نے کئی دفعہ فرمایا کہ میں نے اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد وہ سرد جنگ کا دور ختم ہو گیا۔ 89 میں وہ رشیا والا جو بلاک تھا وہ ٹوٹا۔ اس کے بعد جو افغانستان تھا، اس کے اندر مجاہدین جو تھے، جو گروپ تھے متحرک، وہ آپس میں لڑتے رہے۔ پھر 96 میں ایک نیا گروپ آیا جن کو ہم نے طالبان کہا، اور مملکت کے وزراء نے، اس وقت کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں۔ وہ ٹینکوں پہ بیٹھ کے کابل میں فتح ہوئے، پھر وہ پورا افغانستان ان کے اندر آ گیا۔ پھر انہوں نے جب دیکھیں جب کوئی بندہ طاقتور ہوتا ہے پھر اس کی چلتے ہیں مذاکرات۔ پھر اس کا ایک دور آیا کہ 2001 میں امریکہ میں ٹوین ٹاور پہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ سارا جو معاملہ تھا اس میں اسامہ بن لادن کی بات تھی۔ اسامہ بن لادن افغانستان میں تھے، اور افغانستان سے انہوں نے مانگا، انہوں نے نہ دیا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑائی شروع ہو گئی، پھر امریکہ وہاں پہ آ گیا۔ پھر ہم نے 2001 کے بعد وہی جو ہمارے بچے تھے، ان بچوں کو پکڑ کے تو ان کو امریکہ کو دینا شروع کر دیا۔ پھر اس میں یہ بھی شنید ہے کہ جو حزب اقتدار تھے، جو مقتدر تھے، انہوں نے $500 سے لے کے $5000 تک فی بندے کے پیسے بھی وصول کیے، اور وہ پیسے کہاں گئے، کیسے ہوئے، وہ ان کے ذاتی معاملات تھے۔ میرے جیسا بندہ کون ہے پوچھنے والا؟ جہاں پہ تو کوئی بھی چیز پوچھنے کے قابل ہی نہیں ہوتی، وہ بات بتانے کے قابل، بات وہ کیوں پوچھتے ہو جو بتانے کے قابل نہیں، ایسی بات ہے۔ خیر، اس کے بعد یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر پاکستان کے اندر وہی جو مجاہدین ادھر گئے تھے، جب وہ واپس پلٹے
تو انہوں نے اپنے ملک کے اندر بھی وہی کام وہی شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی. وہ آغاز ہوا سوات سے، صوفی محمد صاحب سے، اور ان کے جو داماد تھے مولانا فضل اللہ، اس کے بعد وہ بھی امیر بن گئے. اس کے بعد پھر کافی لمبی بات چلی، چلتے 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 2000 جو ہے یہ جو 14 میں آئی پی ایس پہ حملہ ہوا، 150 بچے شہید ہو گئے. پھر ہم نے اس ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے بعد پھر وہ فرار ہو گیا جیل 18 سے. چلو کوئی بات نہیں، چلا گیا. اسی سے پہلے اسامہ بن لادن کو بھی پاکستان کے اندر وہ گرفتار مطلب پکڑا مارا گیا تھا. یہ ساری باتیں پاکستان میں تھی. اس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا فیٹف نے کہ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. وہ بھی چلتا رہا، ابھی تک ہے. ابھی یہ تحریک لبیک کا مسئلہ بھی آتے ہیں. اس کے بعد 2017 میں تحریک لبیک کو اٹھایا گیا نواز شریف صاحب کے خلاف. سب کو پتا ہے دھرنا کیسے ہوا، دھرنے میں کیا ہوا، دھرنے کو آخر فارغ کیسے کیا گیا، دھرنے والوں کو پیسے کس نے بانٹے. یہ سب باتیں منظر پہ آ چکی ہیں، میرے کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں آیا ہوں ابھی موجودہ دو تمہید باندھی کہ وہ کیا ہے اور اب کیا ہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ 2020-21 کا معاملہ آ گیا. تو 2018 میں جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تو بتایا یہ گیا تھا کہ اس ملک کے اندر بہت بڑی کرپشن ہے، پاناما کیس ہے، وہ لوگ لوٹ رہے ہیں اور عوام کو سہولتیں نہیں دے رہے. یہ جو حکومت آئے گی یہ عوام کو سہولت بھی دے گی، یہ عوام کو سڑکیں، گلیاں، بادل، یونیورسٹیاں، اسپتال، سب کچھ. پہلے تو کہتے ہیں یونیورسٹی کسی کام کی ہے ہی نہیں، سڑکیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، اسپتال ہونا چاہیے، لیکن اگر اسپتال ہو تو سڑک بھی ہونی چاہیے. لیکن ٹھیک ہو گیا. اب ان کے اپنے گھریلو معاملے شروع ہو گئے جنہوں نے پروموٹ کیا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ہمارے بھی خلاف ہیں، تو پھر یہ ہو گیا. اب ایک نیا دھرنا آ گیا. اب ہم اصل بات آتے ہیں یہاں پہ. مجھے کسی کا ایک شعر یاد ہے، ایسا فکرہ سا ہے: ویران جزیروں کا سفر کیسا لگا، گھر واپس آئے ہو تو گھر کیسا لگا. کوئی باہر گیا تھا، عرصہ گھومتا رہا جزیروں میں، ویران جگہوں پہ، جب واپس آیا تو گھر بھی ویران تھا. عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا اس لیے کہ عوام کو بتانا تھا کہ آپ جو لوگ بھی، میرا جو اپنا تجزیہ ہے، یہ جو ووٹ کے ذریعے چنتے ہو نا، وہ نالائق ہوتے ہیں اور نا اہل ہوتے ہیں. یعنی اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایسا کر کے لائیں گے جب یہ آخر میں نااہل تو ہوں گے، یہ ان سے ہوگا کچھ نہیں، یہ کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکیں گے، ریلیف نہیں دے سکیں گے، عوام اسی طرح پستی رہے گی. تو پھر عوام کو کہیں گے یار یہ تم جن لوگوں کو تم عوام بھیجتے ہو نا یہاں پہ، یہ کسی کام کے نہیں ہے. اصل کام کے تو وہ ہوتے ہیں جو اوپر سے آتے ہیں، جو ڈائریکٹ آ جاتے ہیں، آ کے پکڑ لیتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کے نکال سکتے ہیں وہ لوگ. ملک کا ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں تو کوئی مہنگائی تھی نہیں. بھی کیسے ہوتی، جتنے ڈالر آ رہے تھے اتنا وہ کاروبار چل رہا تھا سارا، اسلحے کا، ہیروئن کا، افغانستان کے نام پہ وہ گمداد آ رہی تھی، اوجری کیمپ کیوں اڑا تھا، یہ سارے معاملے تھے. اب کل پرسوں کی بات ہے، یہ جو تحریک لبیک تھی وہ پہلے دہشت گرد تھی، اس کے بعد اس کو کہا گیا نہیں یہ تو بالکل وفادار ہیں. وہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جتنی تیزی سے ٹی ایل پی کے کارکنان کو رہا، کالعدم کا لفظ نکالا گیا اور فور شیڈول سے لوگوں نے نکالا قرارداد کے ذریعے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے. یعنی ٹی ایل پی کو دوبارہ مضبوط کر کے مستقبل کا اثاثہ سنبھال کر رکھنا ہے. اصل بات یہ ہے. اب منظر یہ بدلا کیوں ہے؟ منظر بدل گیا ہے. منظر بدل گیا ہے. جن کو وزیر اعظم صاحب اپنی چاہت سے اپنا پیارا مطلب جرنیل سمجھ کے اثاثہ سمجھ رہے تھے، ان کے لیے بھی مشکل بن گئی. ان کی سروس کے لیے بھی دیکھیں جو سینیارٹیز بدل گئی ہیں، اس میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ سینیارٹی میں اب وہ مطلب ایسے ہوگا کہ نمبر 1 ہو جائیں گے، اور نمبر 2 جو ہوں گے وہ ہوں گے جنرل ساحر شمشاد صاحب مرزا صاحب. تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جو جنرل 1 نمبر پہ آتا ہے وہ بنتا ہے چیف آف ایک ہوتا ہے وہ جو مکمل چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے چیف آف ریئر اسٹاف، ہو جیسے وہ 4 تینوں فوجوں ایسے ہوتے ہیں.
اور جو نمبر سیکنڈ ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے، اسی کے پاس اصل میں طاقت ہوتی ہے. وہ نمبر ون تو اس کو 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ آفیشیل وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہولڈنگ ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ایک آفس ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو نمبر 3 ہوگا جو ہوں گے وہ ابھی دوسرے آ جائیں گے کہ اس میں اظہر عباس صاحب ہیں، نعمان محمود صاحب ہیں، محمد عامر صاحب ہیں، فیض حمید صاحب میرا 5ویں نمبر پہ چلے جائیں گے. تو جو آرمی چیف کی جو دوڑ ہوگی اس میں وہ پہلے 4 لوگ ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہوگا کچھ ایسے. اس کے بعد وہ ہمارے ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ مذہبی معاملات تو ایسے ہیں کہ اب بندہ کیا کر سکتا ہے. پیر پچر صاحب ہے کوئی نا، تو انہوں نے کہا جی یہ غزوہ ہند ہے، وہ گیریزن بن گیا پاکستان، اور یہ جو ایٹم بم وغیرہ یہ صرف ادھر بن رہے ہیں، اور پاکستان مستقبل کا جو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ماہرین حرب کے ہاتھوں میں آیا ہے، اور مطلب اس سے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، اور پاکستان غزوہ ہند کا گیریزن بن رہا ہے، بن گیا ہے. یعنی آپ لوگوں کو مزید دوسری قوموں کو، دوسرے لوگوں کو آپ خود ہی اپنے خلاف کر لے. یہ زمانہ امن کا ہے، لڑائیوں کا نہیں ہے. خاتون اول جو ہیں وہ پی وی صاحبہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ، اس میں کہا تھا کہ کپتان صاحب کا ایک کتا ہے. تو ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو کتا میرے پاس سے گزرا اور مجھے ڈر تھا کہ میرے کپڑے پلیت ہو جائیں گے. کتا جو ہوا تو میں نے کتے کو دھتکار دیا. اس کے بعد میں نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دیکھا تو کتا صوفے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا، کیونکہ خان صاحب اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اور لیکن اس کا خیال میں رکھتی ہوں، لیکن میری دھتکار سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں بھی پریشان ہو گئی ہوں گی. میری ان سے گزارش ہے کہ عوام کی آنکھوں کے آنسو دیکھیں. کتے کے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں، عوام کے آنکھوں بھی دیکھیں. آپ تو ویسے بھی ماشاءاللہ روحانیت اور صاحب کرامت ہیں، آپ ذرا اس پہ بھی دیکھ لیں. اس کے بعد دوسری بات ہے دوستوں کے پٹرول جو ہے وہ 200 سے 250 روپے تک جائے گا مستقبل میں. وہ اس طرح کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی تجویزیں ہیں ان پہ مزید عمل کرنا ہوگا. ڈالر جا رہا ہے 200 تک، اگر ڈالر 200 تک جائے گا تو پیٹرول بھی جائے گا، یہ پکی بات ہے. اور ٹی ایل پی کا دھرنا جو تھا نا، یہ میں چھوٹی مختصر بات کروں گا کہ یہ دھرنا جس مقصد کے لیے آرگنائز کیا گیا تھا اور جن لوگوں نے اس کھیل کو خطرناک بنانا تھا، وہ کھیل چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر باجوہ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کی حکمت عملی سے فیل ہو گئے. یہ لوگ اس دھرنا میں ایک ادارہ کے بڑے کے خلاف مذہبی منافرت کا پرچار کیا گیا اور نعرے بھی لگوائے گئے، جو بڑی خطرناک بات تھی. اب آپ سمجھ جائیں کس کے خلاف مذہبی کا ہوگا. اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور سارا معاملہ الٹ دیا، اور پھر وہ معاہدہ ہو گیا. ان کے لوگ بھی رہا ہو رہے ہیں، ان کے 4 شیڈول والے بھی ہو رہے ہیں، سعد رضوی صاحب بھی ہو جائیں گے. مجھے یہ کوئی دکھ نہیں ہے وہ کیوں ہو رہے، وہ دار ہونے چاہیے. اگر میں 16 ایم پی او یا 9 ایم پی او یا 6 ایم پی او 3 ایم پی او کی بات کی ہے، 188 کی خلاف ورزی کی ہے، کرے. اب بندے مرے ہیں 6 یا 7 پولیس کے، وہ کہہ رہے ہیں 27 ہمارے مر گئے، پہلے مرے، ان کی بھی ایف آئی آر کاٹیں، تفتیش ہو جائے گی. لیکن یہ وہی کچھ ہوگا جو سانے مارے تھا ان کا مسئلہ تھا کہ اس میں اصل میں نظر نہیں آئے گا کہ اس طرح مرے، کہاں سے فائرنگ ہوئی. بات اگلی میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان ویسا نہ ڈر میں نے آج تک لیڈر نہیں دیکھا پاکستان میں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں نے ایوب خان صاحب کے خلاف جب تحریک چلی، بٹو صاحب پنڈی سے لاہور کی طرف چلے، ٹرک پہ کھڑے ہو گئے، تو میری عمر میرا خیال ہے 10 سال تھی، اور میں گورنمنٹ مڈل سکول راہ والی گجرانوالہ کینٹ میں پڑھتا تھا. اور جب وہاں سے 5ویں ماہ تو وہاں سے جب نکلے تو ہم لوگ بھی باہر تھے اور بڑا جناب رولا شولا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سڑک پہ بڑے کیا. پھر اس کے بعد پھر جلوس نکلے، پھر ہم لوگ بچے تھے اسکول میں نکل آتے تھے، پتھر مارتے تھے، لیکن اچھا نہیں تھا وہ. لیکن ہم نے وہ تحریک دیکھی، اور اس کے بعد جب ایوب خان صاحب کے خلاف 1-2 ایسے نازیب لفاظ کے نعرے لگے، انہوں نے ریزائن کر کے یا خان کو کر دیا. لیکن عمران خان صاحب بہت نڈر ہیں، ان کو نہ ہی عوام کی بد دعاؤں کا کوئی ڈر ہے، لوگ سرعام بد دعائیں دے رہے ہیں،
گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ جو لیڈر نڈر ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جس نے عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے وہ رات کی تقریر میں سبسڈی دے کے 130 ارب کی 22 کروڑ کے لیے فی بندہ جو ہے وہ تقریباً جو فیملی آتی ہے 1083 روپے مہینے کا ریلیف دے کے، ساتھ ہی شب خون مار کے پٹرول کو 8 روپے لیٹر مہنگا کر دیا جاتا ہے، اور چینی 150 روپے کلو اور پٹرول 148 روپے لیٹر بچتا ہے۔ گھی کا جو تیل، جو کھانے کا تیل ہے، وہ 400 روپے لیٹر ہو جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم کہتا ہے میں نے آپ کو ریلیف دینا ہے، مجھے 5 سال پورے کرنے دیں، اگلے بھی دیں، تاکہ میں قوم کو مزید امیر کر سکوں۔ یعنی پاکستان کے اندر وہ سسٹم آ رہا ہے جو ایتھوپیا، اس کے بعد تھا موزمبیق، اس طرح کے جو افریقی ممالک ہیں، زمبابوے تھا، یا جو کانگو تھا، یا یہ ظاہر ہے، یعنی جہاں پہ بس دو ہی طبقے، ایک امیر ایک غریب۔ امیر جو ہے وہ ہولڈ کرے گا اور غریب ان کا کام کرے گا۔ جو اصل بیچ کی جو ایک کلاس ہے جو احتجاج کر سکتی ہے، جو کچھ اپنی اظہار رائے کر سکتی ہے، جو کچھ ایسا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر ملیں گے اگلے